الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب طبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسع ذنب من بيسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری آج کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی جمعے تفسیر قرآن اس کا خلاصہ اس کا مفہومی تفسیر اور ترجمہ ٹرانسلیشن یہ بیان ہو. تو آج موقع تھا تو آج الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو میں نے تلاوت کی خطبے میں اس کا مفہومی ترجمہ مختصر اور تفسیر اور اس کی فضیلت آج انشاءاللہ بیان کریں گے. میرے دوستوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سن کر اور اسی حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید یوں تو آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جبریل علیہ السلام کے توسط سے زمین پر نازل فرمایا، لیکن آج کی جو 2 آیات کریمہ سورہ بقرہ کی 285 and 286 اس کی عظمت اور شان
اس کا اعلیٰ مقام یوں ہے کہ یہ دو آیتیں اللہ عز و جل نے آسمانوں پر ادا کی. یہ اتنی خصوصیت، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی، سورہ بقرہ کی ان دو آیت کریمہ کی عظمت کیا ہے. کہ سارا قرآن تو بے شک سارا قرآن تو اللہ نے زمین پر اتارا، لیکن یہ دو آیت کریمہ آسمانوں پر عطا کی نبی علیہ السلام کو. الحمدللہ اس کی فضیلت کی شان سنیں گے آپ. آئیے ترجمہ کرنے سے پہلے، مختصر ترجمہ کرنے سے پہلے، لفظ کا ترجمہ ہو تو جمعہ ہی نکل جائے گا. تو آپ کو بھی معلوم ہے اتنی بڑی تو آیات ہیں، تو کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی، جتنا علم دیا ہم ناقص علم والوں کو تو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ 285 اور 286 سورہ بقرہ کی آخری دیر آر لاسٹ 2 آیات، یہ تو آپ کو بتا دیے کہ فضیلت کیسی ہے. لیکن ہم اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے آتے ہیں شروع سے، یعنی اس سے پہلے کی جو آیات ہے 284 اس کو بھی سمجھیں، کیونکہ ریلیٹڈ ہے اس سے تھوڑا سا، تو اس کو سمجھیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ رب العالمین دونوں زمین و آسمان کا مالک ہے، شہنشاہ ہے، اس کی تابع ہے سب کچھ. آگے فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا بہترین آیات ہے، جامع، اور اللہ کا کس قدر سخت آرڈر ہے وہ سنیے. پھر دوسری جو ہماری آئیں گی آیت ہے آگے کی لاسٹ کی، اس سے ریلیٹڈ کیا معاملہ ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دل میں خیال آتے ہیں، اندر کے خیال آتے ہیں، اس میں لکھا برائی اور اچھائی دونوں ہی آتے ہیں نا خیالات، جو یہ خیال آتے ہیں میں تمہاری اس کی پکڑ کروں گا، نہیں چھوڑوں گا. اللہ فرماتا ہے یحاسبکم بہ اللہ، احتساب ہوگا اس کا. پھر کیا ہوگا؟ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اچھی چیز سوچو گے تو بخشش ہوگی، بری چیز سوچو گے تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا. اللہ قادر ہے ہر چیز پہ. تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت کریمہ بیان فرمائی تو صحابہ ڈر گئے، دے اسکیئر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ہمارے پاس تو خیالاتوں کا انبار ہے اور اتنے برے برے خیالات آتے ہیں، بلکہ نمازوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو حشر برا ہو جائے گا، اللہ پکڑ کر لے گا اس چیز کی کہ ہمیں خیالات کیسے آتے ہیں. دیکھیں فطری بات ہے، خیالات تو آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں توصیف فرمائی اور ان کو تعلیم دی. دیکھیں اس آیت کے تحت اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک بخاری سے لے کے مسلم سے لے کے سیاہ کے 6 کی 6 کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی راوی ہیں اور بے شمار روایت کرنے والے صحابہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، اللہ تعالی جو تم سمجھ رہے ہو وسوسوں کو وہ الگ چیز ہے، سمجھے؟ وسوسہ الگ چیز ہے، ارادہ الگ چیز ہے. اللہ فرما رہا تم نے دل میں ارادہ کیا، لیٹ سے تم نے ارادہ کیا ٹمارو آئی ول بی کل ہم، اور جو کسی کو مار دوں گا، میں کل مسجد نہیں جاؤں گا، میں خدا نہ خاصا کچھ اور کر لوں گا، کچھ اور. یہ برے خیالات. اچھے خیالات، کل صبح اٹھتے ہی یار مسجد کی تعمیر کے اندر سب سے پہلے مجھے 1000 روپیہ $5000 چندہ دینا ہے. نہیں صبح جاتے ہسپتال جاؤں گا، مریضوں کی دیکھ بھال کروں گا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی غریب ہوگا، اس کی مدد کروں گا. یہ نیکی کے ترغیب، یہ خیالات. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو اب 2 چیز کی آ رہی ہے نا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہاں فرما رہا ہے ارادہ، یعنی وہ بھی خیال میں کرانی سنگھ، جہاں اللہ تعالیٰ نیتوں کا ثواب دیتا ہے نا. آپ سوچتے ہو نا، جمعہ کی نماز پڑھنے میں اکثر کہتا ہوں کہ 80 نیتیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے بیان فرمائی ہیں. جب جمعہ گھر سے نکلتے ہو نا تم تو نکلو تو پہلے سوچو یا اللہ مجھے مسواک کرنی ہے، مجھے غسل لینا ہے، مجھے نئے کپڑے پہننے، مجھے عطر لگانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو سارے معاملات گھر کے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، سرما لگانا ہے.
پھر میں باہر نکلوں تو کوئی مریض ملے تو میں اس کی عیادت کروں، میں جنازہ پڑھوں، کسی کا ہو تو وہ نہ ملے وہ اور بات ہے، تم سیدھے آگے مسجد کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں، یہ ارادے کی، یہ نیت کی لکھ لیتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ تو جب اس کا اجر ملتا ہے تو تم نے ارادہ کیا برائی کا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر برائی کا ارادہ کیا نا تو اگر اس کے بعد معافی نہیں مانگی تو اس کا بھی تمہیں عذاب ملے گا، گو کہ تم نے دل میں سوچا۔ اور اسی طرح نیکی کا تم نے سوچا، میں نے بھی بیان کر دی کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ کہتا ہے میں تمہاری نیکی کا اجر تمہیں دوں گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے کہ ارادہ کرنا، حالانکہ فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے فتاوی عالمگیریہ، فتاوی رضویہ اور فتاوی بہار شریعت، اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے، غور کریے، کوئی بندہ دل میں ہی سوچتا ہے کہ یار میں ابھی 1 سال کے بعد اسلام میں نہیں رہوں گا، نعوذ باللہ، میرے کو یار یہ مذہب پسند نہیں ہے، میں 2 مہینے بعد اسلام سے دوسرا مذہب لے لوں گا، میں 6 مہینے بعد لے لوں گا، میں 4 سال بعد لے لوں گا، نہیں، یہ ارادہ کیا ہے، کرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فقہاء فرماتے ہیں اسی وقت وہ کافر ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ ہے فقہ کا مسئلہ، ارادہ، یعنی ایمان کی بات آ رہی ہے نا جہاں تک وہ یہ معاملہ ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر میں بات لاتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارک، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سوچو کہ تم کوئی نیک کام کرتے ہو، نیک کام تم کرتے ہو، تم نے کوئی نیکی کی بنیاد ڈالی، اچھا کام کرنے کے لیے بنیاد ڈالی کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ روایت ڈل کے ہی نیکی کی ہے نا، وہ حدیث پاک بیان کی آگے جا کے انہوں نے کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ اقدس میں 4-5 قبیلے سے آئے، حالت ان کی بہت ہی غربت والی، پھٹے کپڑے پرانے، مطلب عجیب، بظاہر کہہ دوں کہ واقعی غربت چھلک رہی تھی۔ حضور نے ان کو دیکھا اور انہوں نے سلام کیا، بیٹھے، تو سرکار علیہ السلام صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی ہے سخی جو اپنے مال یا زکوٰۃ میں سے ان کے لیے صدقہ کرے، ان کے لیے کچھ صدقہ کرے۔ کچھ دیر سنا نہیں، صحابہ نے بیٹھے رہے، حضور علیہ السلام کا چہرہ چینج ہو گیا کہ میں نے ایک اپیل کی، اتنی بڑی بات کسی نے دم نہیں دیا۔ حضور نے علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری بات نہیں سنے کہ کوئی ہے صدقہ دینے والا، تم جانتے ہو یہ کمال کیا ہوگا جو صدقہ دے گا؟ یہ جب جلال سنانا سارے گئے اور لوٹ کر آئے تو مال و متاع لے کے جو بھی لا سکے اپنا ان کو پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا مسکرانا حضور کا دل خوش ہو گیا۔ صحابہ کا صحابہ تم نے جو عمل کیا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ فرسٹ ٹائم کیا ہو، میں بھی یس فرسٹ ٹائم کیا ہو، لیکن یاد رکھنا قیامت تک اب جو یہ عمل کرے گا ان کو تو ملے گا ہی اجر، اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ اس دلیل، اس حدیث پاک کی میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ بھی دیا، حوالہ بھی دیا، اس حدیث کا دلیل کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہر بات میں آدمی لوگ کہتے تھے نا بدعت بدعت بدعت، قرآن خوانی کر رہے ہیں، مر گیا مطلب قرآن خوانی، بدعت، شرک، فلان، ارے اللہ اور رسول کے کلام میں کیا بدعت؟ نیکی کی دعوت ہے نا۔ سیدنا عمر فاروق نے آج تک تراویح جاری رکھی ہے تو تم کون سے بدعت؟ ہٹاؤ نا، کرتے کیوں ہو، پڑھتے بھی ہو، پھر کیا تو ہم تو صرف رسول اللہ کی سنت مانگیں گے؟ تو پھر عمر فاروق نے تو جماعت کا اعلان کیا سرعام۔ میرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جلدی شکل دی، عثمان غنی نے نقطے وغیرہ سب لگائے، تو کیوں پڑھتے ہو؟ پھر تو نعوذ باللہ نہیں، بس یہ استغفر اللہ، یہ اس قسم۔ تو بدعت صحیحہ، علماء فقہ فرماتے ہیں اگر صحیح عمل ہو، نیک عمل ہو، تم نے کوئی ایسی چیز شروع کر دی، دیکھیں اب کارپیٹ ہے، اس زمانے میں کارپیٹ تو نہیں تھا نا سرکار، تم نے کیوں لگایا؟ ثواب کے لیے۔ او بھائی کائے کا ثواب؟ جب سرکار نے نہیں کیا تو تجھے کائے کا ثواب ملے گا؟ لاؤڈ اسپیکر لگا دوں گا، بہت نیکی ملے گی، کائے کی ملے گی؟ بدعت ہے، تم لگاؤ تو بدعت نہیں، ہم لاؤڈ اسپیکر لگائے تو بدعت، ہم مینار بنائے، ہم سرکار کا نام لکھے اوپر، اللہ اور رسول کا نام، تو پھر یہ بدعت ہے۔ تو یہ بدعتوں کی مشینیں، ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو۔ دیکھا نا آپ نے کہ سرکار نے فرمایا جو نیک کام تم ایسا کرو گے انشاءاللہ، اگر یہی کام قیامت تک سبیل بنائی نا، سبیل میں کیا ہے شریعت میں، لیکن سبیل بنائی تو اب تم نے بھی اس پہ استقامت کی، ایسے سبیلیں بناتے رہے، تمہیں تو ملے گا، قیامت تک اس بندے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میرے دوستوں یہ ہے اللہ اکبر جو مختصر کہنا تھا۔ اب سرکار علیہ السلام نے آگے ایک حدیث پاک میں حضرت امام یحییٰ معاذ بن رازی یہی حدیث کو ایک اور لائیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہارے وسوسے اور تمہارے دل کے ارادے کون ہیں؟ تم نے کبھی دیکھا کہ شیطان
سب سے فری آدمی ہے دنیا کا. سرکار علیہ السلام فرمایا فری اب اس کو کام ہی نہیں ہے کچھ. کیا کام ہے اس کو ورگلانا، اس کو ورگلانا، اس کے دل میں وسوسے، اس کے دل میں غلط ارادے ڈالنا، غلط باتیں ڈالنا. یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے. بچو شیطان سے، شیطان کی خرافات سے بچو، شیطان کی برائیوں سے بچو. اگر تم اس شیطان کی برائیوں سے بچ گئے تو تمہارے ارادے بھی نیک ہوں گے، تمہاری نیتیں بھی نیک ہوں گی. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ نے ایک یہاں جملہ لکھا کہ یا رسول اللہ، شیطان سے اتنا بھاری بھرکم وہ ہے، خبیث قسم کی شخصیت ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، علماء کو نہیں چھوڑتا، اللہ والوں کو چھوڑتا نہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں ورگلا دیتا. کس کو نہیں ورگلاتا؟ ہم تو عام آدمی ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں میں تو عام آدمی، ہم آدمی ہیں، ہم تو اس کے شر سے بچ نہیں سکتے. وہ کبھی نہ کبھی پکڑ لیتا ہے، نمازوں میں آ جاتا ہے، ادھر آ جاتا ہے، ادھر آ جاتا ہے. ہم کیسے بچیں یا رسول اللہ؟ یا استغاثہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہیں نا. جب آپ ہماری مدد کریں گے تو شیطان کا باپ بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر. نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ شیطان و نفس ہمارا کب تک دباتے رہیں گے؟ آپ کی محبت، آپ کا اشارہ رہا، آپ کی مدد رہی، انشاءاللہ تعالیٰ تو شیطان کے ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے گا. میرے دوست یہ مختصر میں نے آیات بیان کی. اب اس میں آرڈر کتنا سخت ہے کہ تمہارا ارادہ خطرناک ہو، تو صحابہ نے بھی ڈر گئے نا. لیکن اسی کی اگلی آیات آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتا نہ تمہاری جان سے زیادہ میں بوجھ تمہیں نہیں دوں گا. وہاں کیا فرمایا؟ پکڑ کروں گا جو تمہارے دل میں ارادہ بھی ہوا تو ایسا غلط. لیکن یہاں فرمایا بے فکر رہو، اتنا بوجھ نہیں ڈالوں گا کہ تم گھبرا جاؤ. یہاں اللہ کا دیکھو فرمان کیسا ہے. یعنی اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ فرماتا ہے دیکھو ایمان لائے میرے رسول، سرکار کی طرف اشارہ، میرے آقا علیہ السلام کی اشارہ کہ تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا. بے شک پہلے کون ایمان لایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا پھر لائے مومن. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کے پر کون ایمان لائے؟ والمؤمنون، یہ مؤمنون. اس آیت کریمہ اور اس بقرہ کی قرآن کا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے، کیسا کلام ہے نا، کیا خوبصورت ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے شروع میں بتا دیا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ نے فرمایا یہی تو ہے متقی، ایمان والے، ایمان والوں کو وہاں بھی فرمایا، اور آخری آیاتوں میں بھی فرمایا ایمان والے ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. آگے کیا فرمایا کہ وہ ایمان لائے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اللہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ارشاد ہوا اللہ یہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. پہلے اللہ پر ایمان لائے اور پھر کیا رہے؟ اس کے فرشتوں پر ملائک. ترتیب دیکھو آپ، ترتیب اللہ نے ترتیب بیان کے، اس ترتیب کو سمجھو، اس کی حکمت سمجھو. مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر فرمایا اللہ کے رسول لوگ اللہ کی ملائکہ پہ، فرشتوں پہ ایمان لائے، پھر لائے ان کی کتابوں پہ، پھر آخر میں کیا فرمایا چوتھا؟ ان کے رسولوں پر. مفسرین لکھتے ہیں ترتیب کیوں ہے؟ اس ترتیب اس لیے کہ اللہ کے پیغام جو لے کر آتے ہیں نا، سب سے پہلے کون لاتے ہیں؟ فرشتے. ان کو سمجھو، اللہ کا پیغام لوٹ آتے ہیں. اللہ کا پیغام ہے کیا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتابیں ہیں نا، اللہ کی وہی لے کے کون؟ فرشتے آتے ہیں. تو پہلے فرشتوں پر لاؤ، اللہ پر لائے، فرشتوں پہ لاؤ، پھر کتابوں پر لاؤ، پھر لاؤ جن پر اتری ہے وہ وحییں اور کتابیں رسولوں پر. یہ ترتیب اس طرح بیان کی گئی. میرے دوستوں بزرگوں، آگے جو بیان کر رہا تھا میں کہ آمنا لا یکلف اللہ نفسا، آگے فرمایا قالوا سمعنا واطعنا، دعا کی کہ ہم اللہ بات کو ہم اطاعت کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمیں تجھے ہی تیری طرف ہی واپس لوٹنا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہاں تک رکے، یہاں فرمایا اتنی جان تمہارے سے زیادہ میں دوں گا نہیں تم کو. اور خدا گواہ ہے. اب دیکھیں آپ، میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں تم پہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے. ہمیں تو کرم کس لیے کیا ہے؟ سرکار کی امت ہے نا، تو ہمیں کتنا کرم ہے. اللہ کوئی بوجھ نہیں ہے.
اللہ نے فرمایا نماز، یا اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، میری ٹانگ جو ہے سن ہو گئی ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ اٹھ سکتا ہوں. بھائی لیٹ کے پڑھ لے. اللہ نے فرمایا شریعت میں بیٹھ کے پڑھ لے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ نہیں سکتا کھڑا ہو کے پڑھ لے، کہیں شریعت میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں حج نہیں کر سکتا، پیسے ہی نہیں، تو تجھے کس نے کہا شریعت نے؟ پھر تجھ پہ فرض ہے. پھر تو تجھ پہ فرض نہیں ہے نا حج. جب تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، مال نہیں ہے، متاع نہیں ہے، اور زکوٰۃ مال نہیں ہے، تو زکوٰۃ میں مستحق نہیں، پھر تو نہیں دے. یہ ہمیں دیے، یہ اوروں کو نہیں دی. سنو آگے اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہا، سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے نا کہ تمہیں میں نے طاقت نہیں دی، لیکن تم دعا تو کرو. اللہ ہی ہمیں سکھا رہا ہے، میرا رب ہی ہم کو سکھا رہا ہے. سنو اللہ فرما رہا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ سکھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے رب سے دعا کرو. ہمیں سکھا رہا ہے. دیکھو رب سے سرکار فرماتے ہیں رب سے دعا کرو. اے اللہ ہمارے میں تو کوئی طاقت ہی نہیں کہ ہم اتنا بڑا بوجھ برداشت کر سکیں گناہوں کا کسی بھی قسم کا. یا اللہ تو ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے. تو ایسی ہمیں بوجھ نہ دے جیسے تو نے پچھلی قوموں کو دیا. پچھلی قوموں کو، نبیوں کی قوموں کو کیا کیا بوجھ تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. آپ تو خوش نصیب ہو، سرکار کے کرم سے کیسے خوش نصیب ہوا. اللہ اکبر. سنو پچھلی قوم کی مختصر، پچھلی قوم ان کو 50 نمازیں دی گئیں، بہت سی قوموں کو. بہت سی. اچھا ان کے اندر کیا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے نا، کیا کمال دیکھو نا میرے رب نے کتنی تم پہ ہم پہ مہربانی کی ہے. میں نہیں کہتا میں پارسا ہوں، میں سب سے برا ہوں آپ سے، صرف ایک انتخاب کر رہا ہوں اس بات کا اپنے لیے کہ آپ میں سے ہم میں سب گناہ گار ہیں. کیا گناہ کرتے ہیں؟ صبح آگے کوئی بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا نا. میں نے رات کو یہ گناہ کیا، کبھی نہیں بتائے گا، ہے نا. نہ چہرے پہ لکھا ہے، نہ کمر پہ لکھا ہے، نہ گھر میں لکھا ہے. ان کو دیکھو، ان کے گھروں کے نیچے فرشتے لکھ دیا کرتے تھے کہ رات کو یہ عیب کر کے آیا ہے، زنا کر کے آیا ہے، چوری کر کے آیا ہے، شراب پی کے آیا ہے. یہ بوجھ ہے خطرناک. اللہ رب العالمین کی سختی. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہی بات سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب وہ بوجھ سامنے آتا تھا نا تو اس کی معافی نہیں تھی. اللہ اس کی یہی تھی خودکشی کر مر جا. یہ قوموں میں تھا، مرو، خودکشی کرو، اپنے آپ کو مارو، تب تمہارا یہ گناہ ختم ہوگا. اللہ اتنا سخت آرڈر. آج ہم دیکھیں نا کروڑوں گناہوں میں مبتلا ہیں. کیا میرے سرکار کا صدقہ ہے. پھر ان کے یہاں زکوٰۃ 25% تھی، ہمارے یہاں 2.5 ہے نا، وہاں 1/4 حصہ تھا مال کا، دینی پڑتی تھی لازمی میرے دوستوں. اور وہاں نماز مخصوص جگہ پر پڑھنی ہوتی جہاں بنائی ہوئی ہو. اور ہمارا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں. اللہ اکبر. اللہ نے کتنا کرم فرمایا. اور بہت ساری چیزیں. کپڑے پہ نشان لگ جائے تو ہمارا لیے کیا، ہم تو دھو کے صاف کر دینا. ان کو کپڑا پورا کاٹنا پڑتا ہے جس حصے میں گندگی لگی. حتیٰ کہ جلد کے اندر اگر گندگی لگ جائے وہ بھی کاٹ کے پھینکنی پڑتی تھی. یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور یہاں فرمایا کہ لا طاقت لنا بہ من قبلنا، یعنی پرانی قوموں کے علاوہ ہم کو یا اللہ ہمارا پر وزن مت ڈالنا. پرانی قوموں جیسا وزن یا رب العالمین ہم پہ. اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ بولو، یہ تم دعا مانگا کرو. کتنی جامع دعا ہے یار. قرآن مجید کی سب سے طویل اور جامع دعا ہے یہ. کیا کمالات اور کیا فضائل ہیں اس کے. تھوڑی سی دیر ابھی اور سنیں گے ہم اس کے فضائل انشاءاللہ. کہ فضائل ابھی آئے نہیں ہوں، میں صرف ابھی تفسیر میں ہی پورا ہو جاؤں. دیکھو کتنی طویل ابھی تفصیل اس کی لفظ کی جائے تو ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کیا آیات کریمہ 2 ہمیں نازل فرمائی ہیں اور رب سرکار علیہ السلام نے کیا اس کی شان بیان کی. تو ابھی ہوا کیا کہ جب ہمیں باری آئی ہماری تو ہمارے میں نے بھی بیان کر دیا. ہم پہ حج آسان، ٹھیک ہے، تکلیف ہو تو نہیں کرو، پیسے نہیں ہو تو نہیں کرو، ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اب مسجد ہماری ہر زمین مسجد بنا دی اللہ نے ہمارے لیے. کپڑا ناپاک ہو جائے دھو لو بھائی 3 دفعہ، پاک ہو گیا. جسم پہ لگ جائے 3 دفعہ دھو لو، نہ لو، پاک ہو گئے. کیسی آسانی ہے نا ہمارے لیے. وضو اس زمانے میں وضو نہ ہو تو نماز نہ ہو. ہمارے زمانے میں وضو کے لیے تکلیف ہے، آپ کو کوئی پانی نہیں مل رہا ہے اطراف میں، تیمم کر لو مٹی سے. سو ایزی
کیسا اللہ اکبر، کتنی آسانی ہے یہ اللہ نے کس کے صدقے میں آسانی دی ہے ذرا بتاؤ نا. وہ بھی تو نبی تھے، مجھے بتائیے نا، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی رسول ہیں، وہ بھی رسول تھے. کس کے صدقے؟ میرے اور آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے. یہ تم مہربانی کیے امتیوں، کتنی خوش نصیبی ہیں ہم، کتنے احسان فراموش ہیں اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ رات دن تمہارے لیے دعا کرتے رہے. رات دن کوئی لمحہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی ایونٹس نہیں. ارے معراج پر جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ولادت ہوئی تو تمہارا نام رب حبلی امتی. گھوڑے پہ براق پہ معراج میں، اللہ کیا حسن لکھتے ہیں کہ معراج پہ براق میں چڑھنے لگے، رک گئے، نہیں چڑھنا. دولہا بنے ہوئے سبحان اللہ، تمام براتی فرشتے. جبریل حیران، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ بولے نہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل پوچھو نا میرے محبوب کو کیا ہوا، کیوں نہیں آج براق پہ آ رہے ہماری طرف؟ بولے یا اللہ میں تو آج براق پہ چڑھ کے نا ہوا میں گھوموں گا، لیکن وہ جو کل پل صراط پہ میری امت آئے گی نا، تیر بال سے 12 تیر سے بابا کہتے ہیں نا تلوار کی دھار سے تیز وہ ہوگا پل صراط، اس پر کیسے گزرے گی اور میں مزے سے اس پہ چڑھ کے جاؤں؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یا اللہ میری امت. سرکار علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے محبوب فکر نہ کرو، تمہاری امت کا اچھا ہوگا. میں آپ کھڑے ہوں گے اس پل کے ایک کونے پر، وہاں آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور رب ان کو چلاتا رہے گا، پل سے چلاتا رہے گا، تمہارا ہاتھ اٹھا رہے گا، سارے پار ہو جائیں گے. کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ارے زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. دیکھا آپ نے میرے سرکار علیہ السلام نے کیا. اور ویسے ذکر پتہ نہیں وہ آیت کریمہ ہے، لیکن اب ایک ذکر یہ کو بات آ گئی تو تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے یہ حشر کا یہ جو میلہ سجانا ہے، یہ میلہ حشر کا مجانا، کیا کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، اللہ وہاں سب کا فیصلہ کرے گا. تو یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو فیصلہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فیصلہ تو ہوا ہے نا. یہ دونوں جائیں گے ہمارے، آپ کے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، بھائی اس کے گناہ اتنے، اللہ فرمایا جاؤ جہنم میں چلو. کائے کا ضرورت ہے محشر؟ مفسرین علماء فرماتے ہیں یہ سجایا ہی سرکار کی شان کے لیے کہ وہاں شان محبوبی دکھانی ہے، وہاں شفاعت کا اندیہ دینا ہے کہ محبوب جاؤ نا، دیکھو دنیا کے لوگ کتنا دیکھیں گے، اور سارے انبیاء دیکھ رہے ہوں گے کہ محبوب آقا پکڑ کے جہنم سے تم کو نکال کے جنت میں ڈال رہے ہوں گے. تو شان ہوگی نا، لکھا گیا میرے نامہ اعمال میں جہنم ہے، لیکن جب سرکار کی نظر پڑے گی تو کہیں گے انا لہا، میرے قریب تو آ جا جنت میں. اس لیے اللہ نے اندیہ دے دیا. اللہ نے انہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنی کرم سے انہیں عطا کر دیا، اے محبوب جس پہ بھی ہاتھ رکھ وہ جنت میں چلا جائے گا، ہے نا. تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے. آئے ہے کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کچھ خبر ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے یار امام کی بات سنو، دیکھو کیسا امام ہے، سب چیز رکھی ہوئی ہے، سب بتا رہا ہے آپ کو کہ کچھ خبر ہے اے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر. مختصر یہ آیت کریمہ کی مختصر سی تفسیر میں نے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کی اپنے طور. اللہ تعالیٰ جتنا ناقص علم تھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب دیکھیے آیت کریمہ کا نزول آخر میں. یہ نزول حضور علیہ السلام، امام بخاری، امام مسلم، میں نے کہا سیاہ کی سب حدیثوں میں حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے پاس ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. بیٹھے تو آسمان پر ایک دھماکہ ہوا. سرکار نے دیکھا، سیدنا جبریل علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے، آج ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی زندگی میں نہیں کھلا، اللہ نے نہیں کھولا.
اس میں سے ایک فرشتہ آپ کی طرف آ رہا ہے، وہ جو پہلی دفعہ زندگی میں آ رہا ہے، وہ بھی کبھی نہیں آیا، اور اتنے میں وہ فرشتہ آیا، آ کر سلام کرتا ہے، یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے یا رسول اللہ، اور آپ کے لیے 2 تحفے بھیجے ہیں۔ تحفے بھیج سرکار علیہ السلام نے فرمایا 2 تحفے میں پیش جو کیے گئے، اس میں ایک سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ یعنی 2 نور، الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ 2 نور اللہ نے آپ کی طرف بھیجے ہیں، ہدیہ کیا ہے، 2 نور، حدیث میں نور ہے، تحفہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا، یہ نور 2 نور بھیجے ہیں، کون سے؟ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 285 اور 286، 2 نور ہیں اللہ نے اسپیشل جو بھیجے۔ آپ بتائیے کیا اندازہ کیجئے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام اگلی جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے خزانوں سے اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ خزانوں میں سے عطا ہوئی میرے دوستوں۔ یہ 2 صورتیں 2 آیتیں کس قدر عالی شان فضیلت والی ہیں۔ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک آئی تھنک اور صحابی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو ان 2 آیتوں کو پڑھ لے، سنتے جائیں کام کی بات، اب اس آیت کی کام کی بات فضیلت سن لیں، اس آیت کو رات کو کوئی 2 آیتوں کو پڑھ کر سو جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کافی جملہ میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، مفسرین نے لکھ دیے پیج کے پیج، پڑھو ایسی فضیلت بیان کی۔ تو میں فرمایا یہ کافی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تمہارا برا کام ہو گیا ہو، تو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو، اس 2 آیت کو پڑھ لو، تعداد دی گئی ہیں، 3 دفعہ پڑھ کے نیت کر لو، اللہ سبحانہ تمہاری ساری کی ساری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ آیت پھر فرمایا اس آیت کو پڑھنے والا جب پڑھ کر سوتا ہے تو ساری رات شیطان اس کے قریب نہیں آتا، شیطان کے سر سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا مفسروں نے کہ یہ آیا جب اس سے نکلی نا کافی سے تو پھر بہت ساری چیزیں نکل گئی، اس کے تو سمجھ لیجیے وظائف کے وظائف ہیں کتب کی حدیثوں میں معاملات میں، کہ اتنی کامل یہ 2 صورتیں 2 آیتیں ہیں کہ اس کو جو پڑھتا ہے ہر کام بنا لے۔ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، 31 مرتبہ پڑھتی رہے 61 دن پڑھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، اس سے پہلے 61 سے پہلے اس کا کام بن جائے گا۔ کوئی مشکل قرض میں ہے، آپ کا مقدمہ ہے، کوئی معاملات ہے لیکن جائز، اس میں آپ پڑھیں۔ یہ رات کو تعداد میں نے 31 بتائی فی الحال آپ کو یہ پڑھنے کی۔ لیکن ایک چیز جو آج ہم میں عام ہے نا، آخری بات میں کر رہا ہوں، ایک چیز جو ہم میں عام ہے نا، ایک آخری چیز وہ ہے، ہر بات کا ہمارے معاملے میں سنیوں میں ایک ہی چیز ہوتا ہے، چاہے وہ گاؤں ہو، شہر ہو یا نیو یارک ہو نہ شکاگو ہو، تھنکنگ ایک ہی ہے، پڑھے لکھے ہائی لیول کے بھی ہو، کچھ نہیں، گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو کہتے ہیں یار اس کو اثر ہو گیا، ڈائریکٹ شاہ صاحب بچی کو اثر ہو گیا، بولے بادشاہ صاحب تو ڈاکٹر ہے خود، مثال دینا، ڈاکٹر تو نہیں، فضول آدمی ہوں، لیکن ڈاکٹر ہے، تو خود ہی کہہ رہا ہے اس کو طبیب بن کے کہ میں اثر ہے، تو پھر میں کیا دیکھوں؟ ڈاکٹر دیکھے نا بھائی اس کو دل کا عارضہ ہے، ڈاکٹر بولے گا بھائی میں نے ٹیسٹ نہیں کرایا، کچھ نہیں کرا، تو ابھی صحیح اپنے طرف سے کہہ رہا، تو ہمارے ایسے ہی ہے نا، ذرا سی بات ہو جائے، کوئی لڑکا لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کرے گھر میں، یہ کرے، ٹینشن ہو، ڈپریشن، آپ سمجھتے ہیں ایسی باتیں ہو تو بس اثر خیر اثر برحق ہے، جنات برحق ہے، اثر کے معنی ہوتے ہیں جن کا اثر اور کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر کا مراد یہ نہیں کہ ہوا چلی ہے، اثر ہوتا ہی جن کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کسی کو کم کسی کو زیادہ ہوتا ضرور ہے، اور وہ تو حق ہے۔ نبی علیہ السلام پر بھی جنات کا اثر ہوا نا، کیا گیا نا، یادو حضرت مولا علی کے ساتھ آپ نے وہ چیز منگوائی کنویں سے، وہ بعد میں زائل ہو گئی، تو ہے برحق ہے، اس میں شک نہیں، لیکن یہ صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑا بڑا جادو گنا میری مائیں بہنیں سن لیں۔ اب قرآن سے مدد لینا، عاملوں سے تو مدد لیتے تھک گئے، تم لوگ مال دیتے تھک گئے، باپو بناتے تھک گئے، یار میں تو فری فنڈ کا میں آپ کو مفت سے مشورہ دے رہا ہوں، اور وہ بھی سرکار علیہ السلام کی زبانی۔ سورہ فاتحہ کا میں نے آپ کو بتانا بھول گیا، ایک صحابی تھے، سرکار نے قافلے میں بھیجا، تو واپسی میں آئے تو بہت بھوک لگ رہی تھی، کھانا نہیں تھے، تو ایک قبیلے سے عرض کی بھائی ہمیں کھانا دے دو، ہم بہت سارے لوگ۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے دے دیں؟ ان کے قبیلے کا سردار کئی عرصے سے بیمار پڑا تھا، بستر مرگ پہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے مریض کو صحیح کر دے تو ہم کھانا وغیرہ سب دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ صحابی گئے اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھا۔ کیا سورہ فاتحہ کیا نور والی صورت ہے، دیکھو بتائی میں نے تفصیل نہیں بتائی اس لیے کہ وقت نہیں تھا، تو اب آ گئی یہ بات کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ بن کے اس کو پھونکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرمایا۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام کو آ کر بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا کمال کر دیا، یہ تو آیت شفا ہے،
موت کے علاوہ ہر چیز میں یہ کام کرتی ہے. تو ہمیں وظائف دیے نا یار. اب تم پھر بھی انہیں کے چکروں میں رہو اور پیسہ لٹانا تمہارا بد عقیدگی اور سمجھ لو کہ کم آئے گی اور کچھ نہیں ہے. ہمارا اعتماد نہیں ہے ہمیں اللہ اور رسول کی باتوں پر, اللہ اور رسول کے کلام پر اعتماد نہیں. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, یہ صورت سارے اثرات کو ختم کر دے اگر تم اس کو مسلسل 4 بار 3 بار 5 بار روزانہ مریض پہ دم کر کے پڑھو. میرے دوستو بزرگوں, تو یہ اثرات اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کیجیے. صلی اللہ یا رسول اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا